اگر آپ جنات کو دیکھنے کے خواہش مند ہیں اور آپ کا یقین نہیں کہ جنات بھی ہوتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک میں ایک پوری سورت سورہ جن کے نام سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اس کے باوجود بہت سارے لوگ ہیں وہ بدگمان ہیں کہ ایسی کوئی مخلوق نہیں۔ تو ایک چھوٹا سا عمل ہے جس کو کرنے سے آپ جنات کو اس کی ظاہری صورت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ آیت الکرسی کے موکل کو کیسے حاضر کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو جنات اور موکلات کے شوقین ہیں وہ میری یہ ویڈیو غور سے دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد۔ روحانی دنیا کے دوستو السلام علیکم۔ ایسے دوست جو کہ جنات کو دیکھنے کے خواہش مند ہیں، ان کے لیے ایک چھوٹا سا عمل ہے۔ آپ نے کوئی وظیفہ نہیں کرنا، کوئی پڑھائی نہیں کرنی، ایک بہت ہی آسان سا آپ کو فارمولہ بتا رہا ہوں، آپ نے وہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ لازمی اپنی آنکھوں سے جنات کو دیکھیں گے۔ لیکن کمزور دل حضرات بالکل بھی یہ عمل نہ کریں۔ اس عمل کرنے کے لیے مضبوط دل کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جنات جب اپنی ظاہری صورت میں آتے ہیں تو بڑے بڑے لوگوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے اور بعض لوگوں کا پیشاب بھی نکل جاتا ہے۔ تو دوستو دو چیزیں آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ایک جنات کو دیکھنے کا عمل، جنات کی حاضری کا عمل، اور دوسرا ہے آیت الکرسی کے موکل کی حاضری۔ جنات اور موکلات میں فرق ہے۔ جنات جو ہے یہ ناری مخلوق ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا فرمائی، ان میں مسلمان بھی ہیں اور شیاطین بھی ہیں، کافر بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، جبکہ جو موکلات ہیں وہ نوری مخلوق ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے آیات اور کلام اور اسماء الحسنہ کی ایسی طاقتیں ہیں جو کہ جب اپنا ظہور کرتی ہیں تو انسان اپنے کام ان سے لے سکتا ہے۔ تو اب چلتے ہیں وظیفہ کی طرف، جنات کی حاضری کا وظیفہ۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جو لوگ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں وہ ویڈیو میں اپنا نام اور شہر کا نام لازمی لکھا کریں، اور جو لوگ بھی اپنا نام لکھتے ہیں انشاءاللہ ان کو اجازت دی جائے گی۔ سب سے پہلے عمل ہے جنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا عمل۔ اس کے لیے آپ نے جمعرات کا دن جو ہے وہ متعین کرنا ہے۔ کسی دکاندار سے آپ نے 1 کلو بڑے گوشت کی ہڈیاں لے لینی ہے، کسی کو بتانا نہیں، ان ہڈیوں کو ایک شاپر میں رکھیں۔ اس سے پہلے آپ اپنے علاقے میں گرد و نواح میں بیری کا ایک درخت ڈھونڈ لیں کہ جو آپ کو نزدیک ترین ایریا میں بیری کا کوئی درخت مل جائے، اور اس کے ساتھ آپ نے اپنی تیاری پوری کرنی ہے۔ آپ کے پاس متعلقہ چیزیں ہونی ضروری ہیں۔ چیزیں کیا ہیں کہ آپ نے اپنے جسم کے اوپر اچھی خوشبو لگانی ہے۔ کوشش کریں اگر عود یا عنبر کی خوشبو ہو تو وہ بہت بہترین ہے۔ انگلش پرفیوم بالکل بھی استعمال نہیں کرنا، عطر لگا لیں، کوئی بھی ہو، اچھی خوشبو آپ نے لگانی ہے۔ اور آپ نے پہلے اپنے علاقے میں ایک بیری کا درخت ڈھونڈ لینا ہے، اور جمعرات والے دن آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ 1 کلو آپ نے بڑے گوشت کی ہڈیاں لے لینی ہیں، خالی ہڈیاں۔ اس کے بعد رات کو جب عشاء کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے اپنے اوپر آیت الکرسی کا حصار لگانا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اپنے جسم پہ پھونک مار لیں، اپنے ہاتھوں پہ پھونک ماریں، جسم پہ پھیر لیں۔ جب آپ کے اوپر آیت الکرسی کا حصار لگ جائے گا تو کوئی بھی جو مخلوق ہے وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس کے بعد آپ نے اس بیری کے درخت کے نیچے چلے جانا ہے جو آپ کے گھر کے نزدیک ترین ہو۔ اگر آپ کے گھر میں بیری کا درخت ہے وہاں بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے کسی کے ساتھ ذکر نہیں کرنا، کسی کو ساتھ نہیں لے کے جانا۔ عمل کرنے سے پہلے آپ نے آیت الکرسی کا حصار ضرور لگانا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ بیری کے درخت کے نیچے وہ ہڈیاں رکھ دیں، وہاں اگربتیاں سلگائیں اور وہاں بیٹھ جائیں۔ 71 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، 71۔ انشاءاللہ تعالی آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو وہاں کسی کے چلنے کی آواز آنی شروع ہو جائے گی۔ پہلے آواز آئے گی، شکل نہیں نظر آئے گی، گھبرانا نہیں، آپ نے دل مضبوط رکھنا ہے کیونکہ آپ کے اوپر آیت الکرسی کا حصار لگا ہوا ہے۔
71 मरतबा 71 मरतबा आपने सूरह कौसर पढ़नी है। फिर आप देखेंगे कि मुसलमान जिन्नात जो हैं उनकी हाज़िरी होगी, आपको बाकायदा हड्डियाँ खाने की आवाज़ आएगी। जब आपको आवाज़ आए तो आपने कहना है अस्सलामु अलैकुम, ए जिन्नात के बादशाह मेरे सामने हाज़िर हो जा। अगर बादशाह हुआ तो वो हाज़िर हो जाएगा, अगर आप जिन्नात हुए वो भी आपके सामने हाज़िर हो जाएंगे। वो आपको अपनी शक्ल दिखाएंगे। याद रखें कि ये अमल सिर्फ़ हाज़िरी का अमल है। इस अमल से आप जिन्नात के ऊपर काबू नहीं कर सकते, ना उनके साथ कोई उनसे काम ले सकते हैं। सिर्फ़ ये है कि वो आपको अपना दीदार करवाएंगे। जब आप जिन्नात को देख लें, उनसे अगर कोई बात करना चाहें बात कर लें, उसके बाद चंद लम्हे बाद वो गुम हो जाएंगे। आपने घबराना नहीं, पीछे मुड़ के नहीं देखना, उसी हालत में आप वापस अपने घर आ जाएं। इंशाअल्लाह ताला आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। अगर पहली रात अमल करने से आपको जिन्नात की हाज़िरी नहीं होती, जिन्नात नज़र नहीं आते, तो आप जुमे वाले दिन दोबारा ये अमल करें। ये 3 दिन का अमल है। ज़्यादातर लोगों को जुमेरात को जो है वो हाज़िरी नसीब हो जाती है और कुछ लोगों को जुमे वाले दिन भी हो सकती है। यानी 3 दिन का ये अमल है, जुमेरात, जुमा और हफ्ता। याद रखें कि कमज़ोर दिल बिल्कुल भी ये अमल ना करें, और कोई भी बंदा जो है बग़ैर इजाज़त के अमल करने वाला कोई इंसान भी अपने नुकसान का ख़ुद ज़िम्मेदार होगा। ये ऊपर रूहानी दुनिया के नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके बाकायदा इजाज़त लें। ये कमेंट में जो है लोग इजाज़त मांग लेते हैं, वाज़ेह तफसील से बात नहीं होती। अब चलते हैं जी दूसरे अमल की तरफ। दूसरा अमल है आयतल कुर्सी के मुवक्किल की हाज़िरी। आयतल कुर्सी के मुवक्किल की हाज़िरी करने के लिए भी आपको बाकायदा व्हाट्सएप पे रब्ता करके इजाज़त लेनी पड़ेगी। कमेंट में आप अपना नाम लिखें, अपने शहर का नाम लिखें, ताकि हमें पता चले कि आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं। यह भी 3 दिन का अमल है। इंशाअल्लाह ताला 3 दिन के अंदर अंदर आप जो है आयतल कुर्सी के आमल बन जाएंगे और आपको आयतल कुर्सी का जो मुवक्किल है उससे मुलाकात हो जाएगी, उसकी हाज़िरी नसीब होगी, उससे आप बातचीत भी कर सकते हैं। 9 चंदी जुमेरात को आपने ये अमल शुरू करना है। अमल शुरू करने के लिए आपका एक कमरा होना, सेपरेट कमरा हो जिसमें कोई आता जाता ना हो और बिल्कुल ख़ाली कमरा हो, उसमें एक चारपाई या जाए नमाज की जगह हो। बस ये ना हो कि आप किसी गोदाम में ये अमल शुरू कर दें। आपने एक बिल्कुल ख़ाली कमरा लेना है, उसमें बहुत ज़्यादा आपने लुबान जलाना है। आपके पास कम से कम 10-12 पैकेट अगरबत्तियों के होने चाहिए, जिस्म पे भरपूर खुशबू लगाएं। ये अमल आपने 9 चंदी जुमेरात को बाद अज़ नमाज फ़जर करना है। नमाज के बाद आपने 11 दफ़ा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 71 मरतबा 71 मरतबा आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है। आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद फिर आप जो है 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ेंगे। उसके बाद आपने उसी कमरे में रहना, उस कमरे से बिल्कुल भी बग़ैर ज़रूरत के आपने बाहर नहीं निकलना। परहेज़ इसमें जलाली और जमाली दोनों परहेज़ हैं। खाने में सिर्फ़ आप दूध और जौ की रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि पानी इस्तेमाल करें, दूध भी इस्तेमाल ना करें। पानी और जौ की रोटी इस्तेमाल करें। बेहतर ये होगा कि आप रोज़ा रखें। अगर आप रोज़ा नहीं रख सकते तो कोशिश करें कि पानी के साथ आप जौ की रोटी खाएं। अब आपका दूसरा टाइम हो गया ज़ोहर का। ज़ोहर में भी बिल्कुल सेम आपने नमाज के बाद 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, 71 मरतबा आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है, उसके बाद आपने 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। इसी तरह आपने असर को ये अमल करना है, इसी तरह आपने मगरिब को ये अमल करना है, इसी तरह आपने ये इशा को अमल करना है। जब इशा को आप ये अमल कर लेंगे, उसके बाद आपने दरूद पाक पढ़ने के बाद लेट जाना है। कोशिश करें अगर आपके पास स्टॉप वॉच या टाइमर है तो टाइमर लगा लें, ताकि आपको रात को जाग आ जाए। रात के 3 बजे का आपने टाइम लगाना है, 2:30 से 3 बजे आपने उठ जाना है। उठने के बाद आपने 2 रकात नमाज जो तहज्जुद पढ़ें, उसके बाद 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ें और 311 मरतबा आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है।
اس کے بعد پھر 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کمرے میں دیکھیں گے کہ آپ کو بالکل کسی گدھے کے چلنے کی یا بولنے کی آواز سی محسوس ہوگی، جیسے کوئی گدھا بول رہا ہو۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، کھڑکیاں دروازے بند ہیں، کوئی چیز بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ آیت الکرسی جو ہے یہ بہت جلالی وظیفہ ہے، کوئی بھی مخلوق آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ کو آوازیں آئیں گی، آپ نے ڈرنا نہیں۔ اب دوسرا دن شروع ہو گیا، دوسرے دن بھی آپ نے سیم یہی وظیفہ کرنا ہے، فجر کا ٹائم، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور اس کے بعد تہجد کے ٹائم پھر اسی طرح اپنے 311 مرتبہ جب آیت الکرسی پڑھیں گے، پھر آپ کو باقاعدہ انسان کے قدموں کی آواز آئے گی، بچے کے ہنسنے کی آواز آ سکتی ہے، کسی عورت کے ہنسنے کی آواز آ سکتی ہے۔ آپ نے بالکل گھبرانا نہیں، بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، کیونکہ آپ نے آیت الکرسی کا حصار لگایا ہوا ہے، آپ کو کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ کو کچھ روشنیاں چلتی ہوئی نظر آئیں گی، آپ نے پھر بھی پریشان نہیں ہونا۔ اسی طرح تیسرا دن آ گیا، تیسرے دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اسی طرح فجر کے ٹائم شروع کرنا ہے۔ 5 ٹائم نماز ضروری ہے، یہ میری بات یاد رکھیں کہ اس عمل کے لیے 5 ٹائم نماز بہت ضروری ہے۔ جب آپ اسی طرح جب آپ کا تہجد کا ٹائم ہوگا، سامنے دیوار جو ہے وہ شق ہوگی، دیوار شق ہوگی، ایک نورانی چہرے والے بزرگ جو ہے وہ تشریف لائیں گے، آپ کے دل کو سکون ہوگا، آنکھوں میں ٹھنڈک ہوگی، آپ کا دل کرے گا اس کو میں دیکھتا جاؤں۔ وہ آیت الکرسی کا موکل ہے، وہ السلام علیکم یا ولی اللہ، اے اللہ کے دوست تم پہ سلام ہو، آپ نے بھی وعلیکم السلام کہنا ہے۔ اس کے بعد وہ پوچھے گا مجھے کیوں بلایا، آپ نے کہنا ہے کہ مجھے ایک عدد غلام دے دو، تاکہ جو مجھے دنیاوی ضرورتیں ہیں وہ اپنی میں دنیاوی یا روحانی ضرورتیں پوری کر سکوں۔ اس کے بعد وہ آپ کو ایک انگوٹھی دے گا، اس انگوٹھی کے اوپر اس کا نام لکھا ہوگا، اور وہ طریقہ کار بتائے گا کہ جب بھی مجھے آپ نے بلانا ہے، اس انگوٹھی کو ہتھیلی پہ رکھ کے یہ اسم پڑھنا ہے۔ وہ آپ نے ایک کاغذ پاس رکھنا ہے، وہ آپ کو ایک اسم لکھوا دے گا، آپ نے وہ اسم لکھ لینا ہے۔ وہ اسم جو ہے اس کو یاد رکھنا ہے، یاد کر لینا۔ وہ کاغذ آپ جیب میں یا پرس میں کہیں بھی محفوظ جگہ پہ رکھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کو وہ اسم نہ بھولے، کیونکہ یاد رکھیں دوبارہ وہ آپ کو بالکل بھی یہ اسم نہیں بتائے گا۔ اس کے بعد وہ چلا جائے گا۔ جب بھی آپ کو کسی بھی قسم کی حاجت ہو، ضرورت ہو، کو معلومات لینا چاہیں، آپ اس کو حاضر کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں دنیاوی معاملات کے لیے، مال و دولت کے لیے موکل سے کام اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کو نقصان ہوگا۔ آپ دنیاوی مال و دولت کے لیے موکلات سے کام نہیں لے سکتے، ان سے روحانی کام لیے جا سکتے ہیں، خبریں لی جا سکتی ہیں، بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے، جو بھی آپ چاہیں کریں، لیکن کوشش کریں کہ ذاتی فائدہ دنیاوی وہ نہیں کرنا۔ یہ نہیں کہ موکل کو حاضر کریں اور اسے کہیں جی مجھے 5، 10، 20 لاکھ یا کروڑ روپیہ لا دے، اس طرح بالکل آپ نے نہیں کرنا۔ ہو سکتا وہ آپ کی خواہش پوری کر دے، لیکن اس کے بعد وہ آپ کے پاس سے گم ہو جائے گا، آئے گا نہیں، اور وہ پیسے بھی گم ہو جائیں گے، تو فائدہ کوئی نہیں۔ اتنی محنت کر کے عمل لمبا نہیں، 3 دن کا عمل ہے، یہ عمل آپ نے خلوص نیت سے کرنا ہے۔ اور دوسری پھر میں وہی بات کہ آپ نے بالکل عمل شروع کرنے سے پہلے یہ اوپر روحانی دنیا کا جو لوگو لگا ہوا ہے، اس کے نیچے میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اس نمبر پہ آپ نے واٹس ایپ کر کے باقاعدہ مجھ سے رابطہ کرنا ہے، اور باقاعدہ پورا طریقہ کار جو ہے وہ طے کرنا ہے، تاکہ میں آپ کی نگرانی کر سکوں، کوئی نقصان نہ ہو۔ اگر آپ بغیر اجازت کے یہ عمل کرتے ہیں تو اس نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو کم از کم 5 لوگوں تک شیئر بھی لازمی کریں، تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ، آپ کے گھر والوں پہ اپنا کرم، فضل اور رحمت فرمائے۔
اللہ تعالیٰ آپ کو دشمن کے حسد سے محفوظ رکھے، شیاطین اور جنات کے حملوں سے محفوظ رکھے، حاسد کے حسد سے محفوظ رکھے، نظر بد سے محفوظ رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد۔ اللہ حافظ۔